حضرت یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ امام الانبیاء کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ہم راستے کے اندر ہم نے پڑاؤ کیا تو حضور محو استراحت ہوئے، میرے آقا آرام فرمانے لگے اور صحابہ کہتے کہ ہم وہاں پر بیٹھ گئے۔ اچانک سے ہم نے ایک بڑا عجیب ماجرا دیکھا۔ وہ ماجرا کیا دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد ایک درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ جب امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر وہ درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر حضور کی بارگاہ میں آیا، کچھ دیر میرے آقا کے پاس رہا اور پھر وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ جب وہ دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر قیام پذیر ہوا، اس کے بعد میرے آقا کی آنکھ کھلتی ہے۔ جب میرے حضور بیدار ہوتے ہیں تو صحابہ حضور کی طرف آتے ہیں کہ آ کر پوچھیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے عجیب نظارہ کیا ہے کہ آپ تو آرام کر رہے تھے اور آپ کے آرام کے وقت ایک درخت آپ کی بارگاہ میں آیا تھا اور پھر وہاں سے واپس گیا تھا، نہیں ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ پہلے سے جانتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، آپ آرام کر رہے تھے اور درخت آپ کی بارگاہ میں آیا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ، وجہ یہ ہے کہ اس درخت نے استاذنت ربہا ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآذن لہا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ مجھے ایک بار اجازت عطا کر، میں تیرے نبی کی بارگاہ کے اندر جا کر سلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کو اجازت دی اور وہ درخت مجھ محمد مصطفیٰ پر سلام کرنے کے لیے اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر میری بارگاہ کے اندر آیا تھا۔ اور جب اس نے سلام کر لیا تو اس کے بعد پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ تو اور روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اسے مسند بزار کے اندر روایت کیا گیا۔ امام حیثمی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو میری قبر کے اوپر میری بارگاہ کے اندر مقرر کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو کائنات کی ساری مخلوقات کی آوازوں کو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ کیا کہا کہ اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا اور پھر اللہ نے اس فرشتے کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ فرشتہ کائنات کے اندر جہاں جہاں پر لوگ بولتے ہیں وہ ہر مخلوق کی آواز کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ اب وہ فرشتہ کرتا گیا ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن تک جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کو بھی جانتا ہے، اس کا نام بھی جانتا ہے اور اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ مجھ پر درود عرض کرتا ہے تو فرمایا وہ فرشتہ میری بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کا امتی ہے، یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کر رہا ہے، وہ آپ پر درود عرض کر رہا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا فرشتہ اس کا بھی نام جانتا ہے جو درود پڑھنے والا ہے اور اس درود پڑھنے والے کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے۔ اب قربان جائیں حضور کی ذات پر، ارے جس نبی کے دربان اور خاتم فرشتے کا یہ مقام ہے، ذرا بتائیے پھر اس امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی۔